ये हमारे शोबे मकतब के बच्चों का ये सालाना अंजुमन के अख्ताम पर उनके नताइज का ऐलान किया जाएगा। कबल इससे कि मैं एक नौजवान नासे की हैसियत से और शोबे मकतब के निगरां बिरादर ग्रामी मौलाना खालिद रशीद सिराजी जो नौजवान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके आज़्म बुलंद हैं, मैं एक शेर के ज़रिए से उनको दावत देता हूँ कि वो आएँ और हम लोगों को अपने नसीहतों से महसूस फरमाए और हमारे इन नौनहालों को, हमारे इन बच्चों को और उनके जो गार्जियन सरपरस्त आए हुए हैं कुछ नसाए के ज़रिए से लुत्फ़अंदोज़ फरमाए और नसीहतें करें ताकि हम उसी ज़रिए से उसी के डगर पर अपने बच्चों को संवारें और उनके मुस्तक़बिल को रोशन बनाएं। मैं अजीज़म खालिद सिराजी सल्लल्लाहु को दावत देता हूँ कि इल्म तेरी ज़ात से दुनिया का भला है, दुनिया ही नहीं दीन की कुछ में बना है। अजीज़म आए और हम लोगों को अपनी नसीहतों से सबक आमोज़ फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। करम असातिज़े शोबे मकतब, मेरे अजीज बच्चों और सरपरस्त हजरात और अपने बच्चों के नताइज को देखने के लिए, सुनने के लिए तशरीफ़ लाई हुई मेरी माएँ, बहनें और बेटियाँ, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अपने बच्चों के लिए जामिया सिराजुल उलूम अस्सलफ़िया झंडा नगर नेपाल के शोबे मकतब का इंतखाब किया। इस शोबा की तारीख बहुत रोशन और बहुत ताबनाक है। इस शोबा से निकल करके हजारों तलबा ने आगे की तालीम हासिल की और दुनियाए इल्म व फन में अपना लोहा मनवाया। मकतब की तालीम ये बहुत ज़रूरी है और ये हमारी ज़िंदगी के लिए ये बुनियादी तालीम की हैसियत रखती है। आप जानते हैं कि हमने जो दुआएं मकतब में याद की थी वही दुआएं आज भी हमको याद हैं और यहाँ से निकलने के बाद बहुत कम दुआएं होती हैं जो हम फिर याद कर पाते हैं। यहीं से हमने नमाज पढ़ने का तरीका सीखा, वुज़ू बनाने का तरीका सीखा, दुआएं याद की और ज़ुबानो बयान
کی اصلاح بھی یہاں پر ہوتی ہے. ہماری تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی مکمل انتظام ہوتا ہے. ایک چیز یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ شعبہ مکتب یا مکتب میں پڑھنے والے بچوں کے تعلق سے عام طور سے ذہن میں لوگ یہی بات بیٹھا لیتے ہیں کہ یہ بچے غریب ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں، ان کو مہنگے اسکولوں میں فیس دینے کی سہولت نہیں ہو پاتی ہے، اس لیے یہ بچے یہاں پہ آتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس بات میں کچھ صداقت بھی ہو، لیکن یاد رکھیں جب تک یہ مکاتب زندہ ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب تک یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یقین مانیے اسلام بھی زندہ ہے. کیونکہ یہ بچے آگے کسی بھی شعبہ میں چلے جائیں، کوئی بھی تعلیم یہ حاصل کر لیں، لیکن مکتب میں جو عقائد کی باتیں، جو دعائیں، جو اذکار، نماز کے جو طریقے، دعائیں یہ سب جو یاد کرا دیے جاتے ہیں، یہ پوری زندگی اس بچے کے ساتھ میں ہوتی ہیں. یہاں میں اساتذہ کرام سے بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ بچے جو آپ کے ہاتھوں سے تربیت پاتے ہیں، آپ کے زیر نگرانی جن کی پرورش ہوتی ہے اور وہ علم حاصل کرتے ہیں، یہ بچے یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. آپ نے یہاں ان کو دعائیں سکھلا دی، یاد کروا دی، آپ نے ان کو نماز کا طریقہ سکھلا دیا. یہ بچے جب بھی نماز پڑھیں گے، دعائیں یاد کریں گے، دعائیں پڑھیں گے، تو جہاں ان کو ثواب ملے گا آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. یعنی یہ ایسا سلسلہ ہے جو آپ کے انتقال کے بعد بھی جاری رہے گا. پھر وہ بچے عالم بنیں گے، وہ کسی اور کو سکھلائیں گے. یعنی یہ تسلسل، یہ سلسلہ یہ جاری رہے گا، یہ بند ہونے والا نہیں ہے. گارجن حضرات سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے ایک واقعہ آتا ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا. آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب جس کو اس امت نے تسلیم کیا وہ صحیح بخاری ہے. وہ صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری کی بہت ساری شرح لکھی گئیں، لیکن جو سب سے مفصل اور سب سے مقصود اور سب سے عمدہ شرح جو کہلائی وہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو شرح کی ہے اس کا نام ہے فتح الباری. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہ بچپن میں یتیم ہو گئے. باپ کا انتقال ہوا، ماں کا انتقال ہوا، یتیم تھے. یہ ان کی پرورش ان کی بہن نے کی جو ان سے عمر میں 3 یا 4 سال بڑی تھی. انہوں نے اپنے بھائی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی پرورش کی. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنے بہن کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بہن میری دوست تھی، مجھ کو پڑھاتی تھی، مجھ کو لکھاتی تھی، میرے ساتھ حسن سلوک کرتی تھی. اور کہا وہی امی بعد امی، اور وہ میری ماں کے انتقال کے بعد وہ میری ماں تھی، وہ میرے ماں کے درجے میں تھی. میری ماں نہیں تھی، میں نے ماں کی شفقت کو نہیں پایا، لیکن بہن کی شفقت و محبت اتنا تھا کہ ماں کی کمی اور ماں کی ممتا کی کمی کو میں نے محسوس نہیں کیا، اور وہ بہن میرے لیے ماں کی حیثیت رکھتی تھی. یہ بچے جو آپ کے ہاتھوں سے پرورش پاتے ہیں، ماؤں کی خاص طور سے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی عمدہ طور سے پرورش کریں. یہاں ان کو جو پڑھایا جائے، گھر جب وہ جائیں تو ان کو بیٹھا کر کے
ان سے اسباب ان کو یاد کرائیں, ان کا جو ہوم ورک ہوتا ہے اس کو وہ کرائیں. صرف یہاں مدرسے میں آ کر کے اور مدرسے کی تعلیم ہی پر آپ نربھر نہ ہو جائیں, بلکہ گھر پر بھی ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کا انتظام کریں. یہ مائیں بہت آسانی کے ساتھ اس کو کر سکتی ہیں. 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ آپ ان کو وقت دیں اور ان کو اچھا طالب بنائیں اور ان کی تعلیم کو آگے پروگریس کرنے کے لیے آپ جو بھی ان کی مدد ہو سکتی ہو آپ وہ مدد کریں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب انہی مکتب سے ہی پڑھ کر کے آئے ہیں. ہم جو آپ کے سامنے یہاں میں بول رہا ہوں, ہمارے اساتذہ کرام جو یہاں پر ان بچوں کو پڑھاتے ہیں, ان سب کی ابتدائی تعلیم تقریباً انہی مکتب سے ہوئی ہے. انہی بچوں کو قوم کا معمار بننا ہے, بڑے ہو کر انہی کو قافلے سالار بننا ہے. یہ بچے کل اس امت کی قیادت کریں گے, اس امت کی سیادت کریں گے, اس امت کی رہبری کریں گے, اس امت کی رہنمائی کریں گے. یہاں مساجد کے منبر سے قال اللہ اور قال الرسول کی صدائے دل نواز بلند کریں گے. یہ بچے یہ جو آپ کے ہاتھوں میں ہیں یہ کل اس امت کے قافلے کے سالار بنیں گے, اس کے اغوا بنیں گے, اس کے رہبر بنیں گے اور یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنیں گے, اپنے اساتذہ کے لیے بھی بنیں گے. یہاں منتظمین جامعہ جو اس پورے جامعہ کے انتظام کو دیکھتے ہیں وہ بھی ظاہر سی بات ہے یہاں ان بچوں کی تعلیم و تربیت پر ایک خطیر رقم خرچ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ بچے آگے بڑھیں, تعلیم حاصل کریں, تعلیم حاصل کر کے آگے بڑھیں, قوم کی رہبری کریں, رہنمائی کریں اور کل یہ امت بانجھ نہ بن جائے. کل اس امت کا کوئی ایسا فرد نہ ہو جو اس امت کی قیادت کرے, ایسا نہ ہو, بلکہ ایسے اشخاص تیار ہوں, ایسے افراد تیار ہوں جو کل اس امت کی قیادت کریں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے مساجد کے ممبروں سے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں لوگوں کو بتائیں, سنائیں, اس امت کی دینی قیادت کریں, اس امت کی رہنمائی کریں اور رہنمائی کا فریضہ نبھائیں اور لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچائیں, تو آپ کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت پر خاص طور سے دھیان دیں, ان کی تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت پر فوکس کریں. دیکھیے موجودہ دور یہ ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور وہ شتر بے مہار والدین اس کو چھوڑ دیتے ہیں. مختلف گیم آ گئے ہیں جو بچوں کی نفسیات پر برا اثر ڈالتے ہیں. ابھی جلد ایک خبر آئی کہ ماں نے بچے کو پب جی کھیلنے سے روک دیا, ماں نے روک دیا, بچے کو پب جی کھیلنے سے روک دیا اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھین لیا. بچہ اتنا غصے میں آ گیا کہ گھر میں رکھی ہوئی بندوق کو اٹھایا اور ماں کو گولی مار دی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے موبائل کو ان کے ہاتھوں میں دے کر کے ان کو آزاد چھوڑ دیا کہ جو چاہیں وہ دیکھیں. آپ کے سامنے آپ کا بچہ موبائل میں گیم کھیل رہا ہے, مختلف قسم کی غلط حرکتیں اس موبائل میں وہ کر رہا ہے, آپ اس پر قدغن نہیں لگاتے ہیں. آپ جان لیجئے کہ موبائل یہ زہر حلاحل ہے, یہ ایسا زہر ہے جس کے ذریعے سے امتیں مر جائیں گی, یہ ایسا زہر ہے جس کے ذریعے سے بچے ہمارے ان کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی, وہ پڑھ نہیں پائیں گے, ان کے پاس تعلیم نہیں رہے, باقی ساری چیزیں آ سکتی ہیں, ان کے پاس تعلیم کا فقدان ہوگا, تعلیم و تربیت کے نام پر وہ صفر ہوں گے. تو یہ موجودہ دور کا ایک بہت بڑا المیہ ہے, بہت بڑا المیہ ہے کہ موبائل کے ذریعے سے اس وقت پرانے دور میں بچوں کے ہاتھ میں وہ مختلف کھیل جو کھیلتے تھے اس سے ان کی جسمانی نشو نما ہوتی تھی. وہ کھیلتے ہیں, بیڈمنٹن کھیل لیں, کرکٹ کھیلتے تھے, کبڈی کھیلتے تھے, ایسے کھیل کھیلتے تھے کہ ان کا جسمانی فٹنس یہ اچھا ہوتا تھا. اب کیا ہے
ایک کہیں کونے میں بیٹھ کر کے بستروں میں بیٹھ کر کے کمروں کے اندر گھس کر کے بچہ ایک موبائل لیے ہوئے اور اسی میں مست ہے, اسی میں مگن ہے. ذہن کیا ہوتا ہے؟ بند ہوتا ہے. ذہن باہر کی آب و ہوا کو پھر قبول نہیں کرتا ہے. دھیرے دھیرے بچہ ذہنی طور سے وہ بیمار رہنے لگتا ہے, اس کا دماغی توازن کیا ہوتا ہے؟ بگڑنے لگتا ہے. تو میں اپنے سرپرست حضرات سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اب چھٹی ہونے والی ہے, 1 مہینے کی چھٹی ہے, آگے رمضان ہے. آپ اپنے بچوں کو اس رمضان کے مقدس مہینہ میں قرآن پڑھائیں, ان کو اپنے سامنے بیٹھا کر کے ان کو قرآن پڑھائیں, دینی کتابیں ان کو پڑھائیں. اگر ان کو سنانا ہے, پہلے کی مائیں کہانیاں بچوں کو سناتی تھیں, اسلامی کہانیاں سناتی تھی, صحابہ کرام کے واقعات بتاتی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی باتیں بتاتی تھی. وہ چیزیں بچوں کے ذہن میں دھیرے دھیرے آپ کو پتا نہیں چلے گا, لیکن بچہ اس کے اثر کو دھیرے دھیرے قبول کرتا ہے اور اس کا اثر اس کی شخصیت پر پڑتا ہے. تو زیادہ نہ کہتے ہوئے میں اپنے بچوں کو, جو لوگ یہاں پہ نمبر لائے ہیں, میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. جن کا نمبر نہیں آیا ہے, میں ان کے لیے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ آگے بڑھیے, آپ کا مستقبل روشن اور تابناک ہے, اور آئندہ سال آپ کوشش کر کے آپ مزید نمبرات حاصل کریں اور آپ بھی اس صف میں شامل ہوں کہ آپ کا نمبر بھی پوزیشن ہولڈر میں آئے. سرپرست حضرات سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت پر خاص طور سے دھیان دیں, اور گھر پر آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے, کہاں آ رہا ہے, اس پر خاص طور سے دھیان دیں. گالی اگر اس کے زبان سے نکلے, آپ اس کو ٹوکیں, بتائیں, سمجھائیں. جھوٹ بولے تو یہ بتائیں کہ بیٹا جھوٹ بولنا گناہ ہے, اللہ ناراض ہوتا ہے. آپ نے کہہ دیا, بچے نے سن لیا, آپ کو لگا کہ میں نے کہہ دیا, بچے نے سن لیا, کوئی اثر نہیں ہوا, ایسی بات نہیں ہے. وہ بچہ اس اثر کو قبول کرتا ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, لیکن بچہ اس اثر کو قبول کرتا ہے. تو بچوں کی تربیت پر خاص طور سے دھیان دیجیے. یہ فتنوں کا دور ہے, قدم قدم پر فتنے ہیں, ہمارے بچے بھی ان فتنوں کی لپیٹ میں آ رہے ہیں. گارجین حضرات کی, سرپرست حضرات کی, والدین کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے جو اپنے بچوں کی تربیت پر خاص طور سے دھیان دے. ہمارے اساتذہ جو یہاں پر مکتب میں تدریس کا فریضہ نبھا رہے ہیں, ماشاءاللہ سب کے سب محنتی ہیں, چاق و چوبند ہیں, اور سب کی کوشش یہی ہے کہ مکتب کی تعلیم کو ترقی دیں اور جو زوال آ رہا ہے اس زوال کو ختم کریں. یقین رکھیں انشاءاللہ اگلے سال اس سے بھی بہتر تعلیم کی کوشش ہوگی. منتظمہ کمیٹی اس سلسلے میں مکمل طور سے بہت ہی غور و فکر کر رہی ہے. نیچے دیکھیے کام بھی ہو رہا ہے, تعمیر کا کام ہو رہا ہے, انشاءاللہ رنگائی پتائی کا کام ہوگا. اور آئندہ سال جب انشاءاللہ آپ آئیں گے تو ایک اچھی تعلیم اپنے بچوں کو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے بچے پچھلے سال کی بنسبت ایک اچھے ماحول میں اور ایک اچھی تعلیم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس امید پر کہ جیسے آپ نے جامعہ سراج العلوم السلفیہ جھنڈا نگر نیپال کی تعلیم پر آپ نے بھروسہ جتایا ہے اور آپ نے جامعہ سے اپنی امیدیں لگائی ہیں, اس امیدوں کو باقی رکھیے. انشاءاللہ یہ جامعہ کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کے مستقبل کو روشن اور تابناک بنائے. اللہ رب العالمین ہمارے گارجین حضرات کے عزم اور حوصلے کو اللہ رب العالمین مزید بلند کرے اور وہ اپنے بچوں کو ایسے ہی تعلیم اور تربیت سے آراستہ پیراستہ کرتے رہیں. ہمارے اساتذہ کرام کی قربانیوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے, ان کی جہود اور ان کی کاوشوں کو اللہ قبول فرمائے. اور جامعہ سراج العلوم السلفیہ جھنڈا نگر نیپال کے ناظم اعلیٰ مولانا شمیم احمد صاحب ندوی حفظہ اللہ واللہ کو اللہ صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. اور جامعہ کی جو بھی منتظمہ کمیٹی ہے سب کو اللہ رب العالمین شاد و آباد رکھے, اساتذہ کرام کو اللہ شاد و آباد رکھے, اللہ سب کو خوش اور خرم رکھے اور تمام کا خاتمہ بالخیر فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین.